اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا. اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ، یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن دباؤ ہے آپ پہ. یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو، آگے چلیں اس کو، رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں. پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یہ پتہ ہے ساری دنیا کو اب عرب ورلڈ جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مزید کلوز ہو جائے گا. ہم پاکستان اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. کچھ تو ریسیپروکیشن ہوتی ہے نا سر، اسٹیٹس کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان، کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. فکسڈ فرینڈز اور فکسڈ اینیمیز تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ہماری بھی تو پالیسی ہو سکتی ہے. اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوور آل میں بات کر رہا ہوں. انسان اللہ کو جواب دے. آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو. میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملے. اور دوسری چیز، ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. ہمارے پبلک کا کیا رائے ہے؟ آپ کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہ ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے. رائٹ سر، کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن کیوں جائے گا؟ جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے بعد بحرین نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، عمان نے اس کو ویلکم کیا. لگ رہا ہے کہ عمان بھی ایکسیپٹ کر لے گا. آپ کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، وہ نون ہے، آپ کئی دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں. لیکن پاکستان کے اسٹیٹ انٹرسٹ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نان ریکگنیشن بھی ایک لیوریج کی حیثیت رکھتی ہو اس پوری مڈل ایسٹرن ایکویشن میں؟ کئی چیزوں کے اوپر زندگی کمپرومائز کا نام ہے. آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، جو آپ کی یعنی کسی وجہ سے قوم بنتی ہے، ایک بیسک پرنسپلز کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے. جب ایک قوم ان پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کمپرومائز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں، لیکن میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر ملک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی مجبوری ہیں. ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں، جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت، جس طرح وہ رہ رہے ہیں، کیا ان کی زمین کدھر سے شروع اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے، ان کا کیا فیوچر ہے. دیکھیں، جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائی ہو جائے کہ یہ ایک جسٹ سیٹلمنٹ ہے، ہمیں مان لینا چاہیے. لیکن اس وقت اگر فلسطین کے لوگ بیچارے اتنے آبجیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی کوئی ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو، تو سب سے زیادہ شور تو فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ ان کے لیے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور تو دنیا ایکسیپٹ کر بھی لے، جب تک وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ایک وائبل اسٹیٹ بنی ہے، تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو مرضی ریکگنائز کر لے. اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پیلسٹائن کی اسرائیل کے ساتھ، تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکگنیشن کا دنیا کا. ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی اب اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards, and why?
I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians, before Pakistan can recognize Israel. جب سے اسرائیل بنا پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے، اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے عظیم لیڈر کا، کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا ایک، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلدی آئے۔ پاکستان پائندہ باد۔